نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء آذاه من آذاه من بني اسرائيل فقالوا ما تستر هذا التستر الا من عيب بجلده اما برص او ادرا وان الله اراد ان يبرئ فخلا يوما وحده الى آخر الحديث۔ درس حدیث میں باب و ذکر الانبیاء چل رہا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا بیان، اس میں پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا، اگر آپ کو یاد ہو، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ باب صاحب مشکات نے باب و ذکر الانبیاء سے باندھا ہے کہ انبیاء کرام کے حالات، ان کے ذکر، ان کے واقعات، تو جو حدیث موضوع کے مطابق جن کا ذکر احادیث میں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ علیہم السلام، ان کے تعلق سے حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمیلے اور پردہ دار تھے، شرم و حیا والے۔ سب انبیاء شرم و حیا والے ہیں، مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمیلے پردہ دار تھے کہ ان کی ظاہری کھال کا کوئی حصہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا، پورا جسم ڈھکا رہتا تھا کپڑے سے۔ عام رواج وہاں یہ تھا کہ بنی اسرائیل ویسے بھی ننگے گھومتے تھے اور پردے کا اتنا خیال نہیں رہتا تھا۔ تو ان ننگوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی ہمارے درمیان کپڑا پہنے۔ کہتے ہیں آقا فرماتے فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری کھال کا کوئی حصہ ان کے شرم کی وجہ سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بنی اسرائیل میں سے جس نے ایذا پہنچائی، اس نے جو پہنچائی، وہ بولے، جو تکلیف دیتے تھے جناب موسیٰ کو، وہ بولے ما تستر هذا التستر الا من عیب بجلدی، وہ یہ بولے کہ اس قدر پردہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ان کے کھال میں کسی عیب کی وجہ سے ہے، ان کے چمڑی میں کوئی عیب ہے، اس لیے مکمل کپڑا پہنتے ہیں۔ ہم دیکھو کیسے ننگے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ عیب نہیں ہے، اپنی طرح سوچتے ہیں۔ تو کہا اما برس، یا تو انہیں برس ہے یا خوشیوں کا ورم ہے، برعدہ، پیشاب کی جگہ پہ ورم، مقام خاص اس پہ ورم ہے خوشیوں میں، تو اس لیے مکمل کپڑا پہنتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہونے والے اعتراضات کو رب اٹھاتا ہے۔ سوال کوئی بھی کرے، اعتراض کوئی بھی کرے، مگر جو رب کے پیارے ہیں اللہ ان کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ تہمت لگی تھی حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ پر، لوگوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگائی تھی،
اور حضور سے فرمایا گیا کہ محبوب آپ خاموش رہیں، آپ کی بیوی ہیں، اگر آپ ان کی طرف سے کہیں گے، جبکہ حضور تو جانتے تھے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا وہ پاک صاف منزہ مبرہ ہے، مگر حضور اگر ان کی طرف سے جواب دیتے تو لوگ کہتے کہ شوہر ہے، شوہر تو بیوی کا دفاع کرتا ہے۔ حضور خاموش رہے۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 17 یا 18 آیتیں جناب عائشہ کی پاک دامنی میں نازل فرمائی اور ان کی پاکی کا ذکر ہوا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے سورہ نور جن کی گواہ، ہے سورہ نور جن کی گواہ، اس سورہ دکھ کی عصمت پہ لاکھوں سے۔ اللہ اپنے محبوبین کی طرف سے جو لوگوں کی طرف سے جو سوال اور اس طرح کی باتیں اعتراض ہوتے ہیں، اللہ انہیں دفع فرماتے۔ دیکھیے جناب موسیٰ پر اعتراض کیا، حضرت موسیٰ جلیل القدر انبیاء میں، رسولوں میں 313 اولول عزم رسولان اعظام ہیں، 313، ان میں سے جناب موسیٰ ہے، اور ان 313 میں 13 بہت بڑے اولول عزم ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ ہے جن کا ذکر اللہ نے بارہا قرآن مجید میں فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ جن کا ذکر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اور یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی کلیم اللہ۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جناب عیسیٰ ہیں، ان میں سے عیسیٰ بن مریم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور جناب جبریل کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ رسولان اعظام اولو العزم ہے، ان میں سے ایک جناب موسیٰ ہے۔ ظاہر بات ہے اعتراض قوم نے کیا تھا، اب اللہ دیکھیے اس کو رفع فرماتے ہیں، وَإِنَّا إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ ان کو بری کرے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جناب موسیٰ میں جلد میں چمڑی میں کوئی فالٹ ہے، معاذ اللہ، نبی ظاہری باطنی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ نبوت کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جو عام لوگوں کو بیماریاں آئے وہ نبی کو برس نہیں آ سکتا، نبی اندھا نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح عام بیماریاں وہ سادہ اثر ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اللہ نے ارادہ فرمایا ان کو بری کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہری باطنی عیب سے پاک ہو۔ ظاہری عیب، نبی کو کوئی چمڑی کا فالٹ نہیں ہوگا، اور جناب یعقوب کا جو ذکر ہے وہ ایک الگ حیثیت ہے۔ ان کی بینائی محبت یوسف میں جو چلی گئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ نبی اندر باہر سارے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اندر کا عیب حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں انبیاء ان ساری چیزوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے انہیں محفوظ و معصوم رکھتا ہے۔ ان میں جو ہمارے آقا ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری۔ حضور ظاہری باطنی نہیں، ہر عیب سے پاک اللہ نے منزہ اور مبرہ پیدا کیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ انکا قد خلقت کما تشاء، اے محبوب جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی پیدا کیا، اور اتنا حسین پیدا کیا۔ لم تلد النساء، آپ کی طرح خوبصورت دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فخلا یومن وحدا، ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کر رہے تھے، کپڑا باہر رکھا اور
غسل فرما رہے تھے، آپ جو ہے فوضع ثوب علی حجر، آپ نے ایک پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے، ففر الحجر بثوبی، وہ پتھر آپ کے کپڑے کو لے کے بھاگ گیا، پتھر جناب موسیٰ کے کپڑے کو لے کر بھاگا۔ دیکھیے اللہ تعالی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، پتھر تو جمود ہے، اس میں روح ہے کیا بھائی، مگر قدرت ہے، پتھر جناب موسیٰ کے کپڑے کو لے کر بھاگا۔ اب دیکھیے فجمع موسیٰ فی اثری یقول ثوبی یا ثوبی یا حجر ثوبی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام بھی پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے میرا کپڑا میرا کپڑا، یہ کہتے حضرت موسیٰ بھی پتھر کے پیچھے ہوئے، یا حجر ثوبی، اے پتھر میرا کپڑا، یعنی میرا کپڑا دے دے۔ اور جناب موسیٰ اب چونکہ انہیں ان کے جسم کا خیال تھا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعہ دکھانا چاہتا تھا اور جناب موسیٰ کی برات چاہتا تھا، تو اب جناب موسیٰ کو خیال نہ رہا، آپ پتھر کے پیچھے ایسے حمام سے نکل کر بھاگے، اور پتھر گیا بازار میں، چاروں طرف لوگ کھڑے، اور وہ بھی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب موسیٰ کے جسم میں فالٹ ہے، وہ بھی چائے کی دکان پہ چائے پی رہے تھے، بازار میں بیٹھے تھے۔ اب حتی انتہا الی ملئ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، فرعوا عریانا احسن ما خلق اللہ، تو لوگوں نے جناب موسیٰ کو دیکھا کہ کپڑے نہیں ہیں، مگر دیکھا احسن اللہ ما خلقا، اللہ نے جناب موسیٰ کا اندر بھی کتنا حسین بنایا ہے، کتنا بہتر بنایا ہے، ما احسن خلق اللہ، اللہ نے کتنا حسین جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ کہتے ہیں قالوا واللہ ما بموسیٰ من باس اخذ ثوبہ وتفق بالحجر ضربا، کہنے لگے واللہ خدا کی قسم ما بموسیٰ من باس، حضرت موسیٰ کے جسم میں کوئی مرض اور بیماری نہیں ہے، چمڑی تو بالکل صاف ہے، گویا لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَتَفِقَ بِالْحَجْرِ ضَرْبًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے، بنی اسرائیل کی جماعت کے پاس آ کر وہ پتھر رک گیا، جب رکا جناب موسیٰ نے کپڑا لیا، لوگوں نے دیکھا، آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہے کہ جناب موسیٰ کو اس حالت میں دیکھا، جب دیکھ لیا اللہ جو چاہتا تھا وہ بات ہو گئی، برات ظاہر ہو گئی، جسم میں کوئی برس کا داغ نہیں ہے، نہ جناب موسیٰ کے اس مقام میں کوئی ورم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کپڑا لے لیا اور تفیق بالحجر ضربا، اور جلال میں تھے پتھر کو مارنے لگے، کہیں بھاگا میرا کپڑا لے کر، ضربا بالحجر، مارا پتھر کو۔ آقا فرماتے فواللہ ان بالحجر لندبا من اثر ضربی ثلاثا او اربعا او خمسا، آقا فرماتے کہ جناب موسیٰ کے اس پتھر کو مارنے کی وجہ سے 3 4 یا 5 پتھر میں درار پڑ گئی، پتھر میں درار پڑ گئی، ایسا زور سے مارا ہوگا، اور جلال موسیٰ تو ہے بھائی، 3 4 یا پتھر دراریں پڑ گئی۔ اب اس پہ قربان جائیے، جناب موسیٰ اپنے زمانے میں پتھر کو مارے اور اس پتھر میں کتنی دراریں پڑتی ہیں، ہزاروں سال کے بعد محبوب بتا رہے ہیں، ہزاروں سال کے بعد آقا بتا رہے ہیں، گویا یہ واقعہ حضور کے سامنے ہو رہا ہے، جیسے اور واقعات کی طرف اللہ نے فرمایا الم تھرا، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا، یعنی وہ زمانہ محبوب کے زمانے سے پہلے ہے، مگر روح محبوب سارے واقعات کا ملاحظہ کر رہی ہے، تو وہ جناب موسیٰ مار رہے ہیں پتھر پر، 3 4 یا 5 دراریں پڑ رہی ہے، اور اسے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملادہ پڑے۔ پھر وہی پتھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے لیا، اور علماء کہتے کہ یہ وہی پتھر تھا، پھر بہت ٹائم تک جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا، اور یہی پتھر تھا کہ جس پہ پتھر پہ لاٹھی مارتے تھے تو پانی کے چشمے نکلتے تھے، پانی کے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكِ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَعْثَوْا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے کہا موسیٰ سے اپنا عصا پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا، اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔
سورہ بقرہ میں جس کا ذکر ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ وہی پتھر، اب جناب اب یہاں یہ بات پتہ چل گئی، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، پتھر میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی، اور یہ جناب موسیٰ کا معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر فرمائی۔ تو اس طرح یہ بات پتہ چل گئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ظاہری باطنی سب عیب سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے، حضرت عیسیٰ کی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے، اور حضور نے ان کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ آتے ہیں اردن سے، جارڈن سے آتے ہیں، جب بیت المقدس جانا ہوتا ہے اسرائیل پار کرو بارڈر، اور وہاں سے 40-45 کلومیٹر بیت المقدس فلسطین ہے، تو آؤ تو تقریباً 40 کلومیٹر پہلے ایک آبادی آتی اریحا، جس کو قریہ موسیٰ کہتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر، اور حضور شب معراج مکہ سے آپ حرم پاک سے بیت المقدس آئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ جو راستہ ہے بیت المقدس مسجد اقصی کچھ فاصلے پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر وہیں ہے کچھ فاصلے پر، تو حضور اسی راستے سے گزر کے بیت المقدس گئے تھے۔ پھر جب ریٹرن ہوئے تھے، سب معراج کا واقعہ ختم ہوا، دیدار والی تارا کر کے جب محبوب لوٹے، تو صحابات حضور نے کہا نے کہ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے بھی گزرا، قائمن یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کر جناب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جناب موسیٰ کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ آگے ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے